السلام علیکم فرینڈز، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کوثر، سورہ معاون اور سورہ قریش کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے معنی بھی سیکھیں گے تفسیر کے ساتھ۔ تو سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے معنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تفسیر اس کی دیکھ لیجیے۔ تفسیر یعنی مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ کافر یہ کہنے لگے کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ گمنام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زمین و آسمان میں جاری فرمایا اور امت ایسی بنا دی جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہے۔ جو اعتراض کرنے والے کافر تھے وہ بے نام و نشان ہو گئے اور نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں گونج رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو کافر لوگ کیا کہنے لگے تھے کہ اب تو ان کی نسل کیا ہوگی، نسل نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، اب جنت کی ایک بڑی نہر کا نام کوثر ہے۔ یہ نہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ حشر کے دن جو کوئی اس نہر سے ایک بار پانی پیے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض کے چاروں طرف خوبصورت قالینوں کی سجاوٹ ہوگی، فرش پر سونے کی کرسیاں ہوں گی، تخت سجے ہوں گے، چاروں طرف موتی کے بنے مکانات کی قطاریں ہوں گی۔ حوض میں سجاوٹ کا اتنا سامان ہوگا جیسے آسمان کے تارے ہوں۔ حشر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ امت کے لوگ درجہ بدرجہ وہاں پہنچیں گے اور حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ یہ مقام جس نے پایا وہ کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائے۔ ٹھیک ہے، تسلی کے لیے کیا فرمائے؟ سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا سورہ معاون دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت۔ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو دوبارہ سے پوز کر کے ویڈیو دیکھ لیجیے گا، بہت ضروری ہے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا، پھر ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو دوسروں کو کیا ہے دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور استعمال کرنے کی چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے مانگے تو بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، استعمال کی چیز اگر کوئی مانگے تو بھی نہیں دیتے۔ تو اس کی تفسیر یہ سمجھ لیں، کافر بڑے کیا ہے خود سر تھے، غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنا تو دور کی بات بلکہ وہ انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تنگ کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو سچے مسلمان نہیں تھے، ان کی نمازیں دکھاوے کی تھیں۔ کافر نہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور نہ اچھی طرح سے پیش آتے تھے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ معاون کہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اکثر لوگ کے یہاں نہیں ہوا کرتی تب پاس پڑوسیوں سے مانگ لیتے۔ ٹھیک ہے، معاون ایسی چیزوں کہتے ہیں جو پاس پڑوسیوں نہیں ہوتی تو پڑوسی سے مانگ لیتے تھے، جیسے دیگ، نمک، ماچس، تیل، پھاوڑا، کدال، سبل، سوئی، دھاگا، ڈول، رسی، بالٹی وغیرہ۔ ایک با کمال مومن کی شان یہ ہے کہ مانگنے والوں کو یہ چیزیں خوشی سے دے دے جو کام نکل آنے کے بعد واپس آ ہی جائیں گی۔ یہ انسانی خدمت کا ایک اچھا کام ہے، لیکن
جس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں اور آخرت کا یقین نہیں رکھتا، یتیم کی عزت نہیں کرتا اور نماز سے بے دھیان ہے، ایسے کو اتنی توفیق بھی نہیں کہ کچھ دیر کے لیے کسی کا کام کر دے، ٹھیک ہے، انہیں توفیق ہی نہیں ہے۔ سورہ قریش کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کو سفر میں الفت کا سہارا دینے پر، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر میں بڑی سہولت عطا کرنے پر ہی ان کو اس گھر کے مالک کی بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں کیا ہے کہ جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے بچا کر امن دیا۔ اس کی تفسیر ہے کہ عرب میں قریش نامی قبیلہ بہت مشہور تھا۔ عرب کے شہر میں کیا تھا، مکہ مکرمہ میں قریش نام کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تجارت، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ اور شرافت میں ان کا بڑا نام تھا، اور یہی قبیلہ کعبہ کا متولی تھا۔ اللہ کے گھر کا ہم سایہ اور کعبہ کا خادم ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کے ایک ایک آدمی کی عزت کی جاتی تھی۔ جہاں جاتے ہاتھ عوام کو اٹھا لیتے۔ جاڑے میں ان کی تجارتی قافلے یمن کی طرف چلتے اور گرمیوں میں شام کی طرف چلتے۔ لوگ ان کو بہت چاہتے تھے، تحائف سے ان کا استقبال کرتے۔ لڑائی جھگڑے میں قبائلی لوگ ماریٹ کرتے، ٹھیک ہے، مگر کعبے کے متولی ہونے کے سبب قریش پر کوئی ہاتھ نہ ڈالتا۔ سب ان کا ادب کرتے۔ حرم کے ادب سے چور، ڈاکو اور حملہ ور بھی یہاں نہ آتے۔ اللہ نے اس قبیلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے قریش کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ کعبہ شریف کی عظمت کے سبب تم کو روزی، عزت اور امن حاصل ہے، اس لیے اس گھر کے مالک کی بندگی تم پر لازم ہے۔ اب کل ہم سورہ فیل کا ترجمہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں۔ تو آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے حدیثیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔